اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سن کر کنانی مسافروں نے وعدہ کیا اور نہایت سچا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی سچائی کے لیے اپنے بنیامین کو ضرور لائیں گے اور بہت جلد لا کر دربار کر دیں گے۔ جواب ملا کہ ہمیں کس طرح یقین ہو کہ تم لوگ اپنی صداقت کے لیے اپنے بھائی بنیامین کو ہمارے پاس لا سکو گے۔ پیش ہماری رائے میں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم تم میں سے ایک شخص کو بطور غمال کے اپنے پاس رکھیں اور 9 کو رخصت کر دیں۔ کنانی لوگ خوشی سے تیار ہو گئے اور عرض کیا کہ حضور شوق سے ایک بھائی ہمارا اپنے پاس رکھیں، ہم انشاءاللہ بنیامین کو لائیں گے اور بہت جلدی لائیں گے۔ اس کے بعد آپس میں ان کا مشورہ ہوا کہ کس کو کہاں یہاں چھوڑا جائے اور بادشاہ کے پاس رہنے کے لیے کون تیار ہوتا ہے۔ جن میں سے قرعہ پایا کہ قرعہ ڈالا جائے۔ قرعہ ڈالا گیا جس میں شمعون کا نام نکلا اور شمعون برزہ اور غیبت شاہ مصر کی خدمت میں رہنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے بعد شاہ مصر نے اپنے خدام کے نام حکم صادر کیا کہ چونکہ ان مہمانوں کو ہم رخصت کرتے ہیں لہٰذا ان کے عام مہمانوں کے مطابق سامان تیار کیا جائے۔ چنانچہ خدام شاہی نے عام مسافروں کے رخصت خانے کی طرح ان کا رخصت خانہ بھی تیار کیا، یعنی کہ ان کا سامان بھی ایسے ہی تیار کیا جیسے عام لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ 10 بھائیوں کے لیے 10 اونٹ غلہ اور اناج وغیرہ سے لادے ہوئے اور مہمانوں کو اطلاع کی کہ سامان رخصت تیار ہے۔ چنانچہ 10 اونٹ غلے کے لدے ہوئے دیکھ کر وہ بولے کہ 11واں اونٹ جو اپنے بھائی بنیامین کا ہم نے اپنے ساتھ لائے ہیں، کیا اس میں غلہ نہیں بھرا جائے گا اور کیا ہمارا اور بھائی حضور شاہ کے انعام سے محروم رکھا جائے گا؟ جن کے جواب میں بادشاہ مصر نے فرمایا جس کا مطلب یعنی جب ان 200 بھائیوں کے لیے سامان تیار ہو گیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لے آؤ گے تو اسے بھی دوں گا، کیونکہ تم نے میرے دینے کا حال تو دیکھ ہی لیا ہے کہ میں کیسا فراخ دل مہمان نواز ہوں۔ اور اے کنانی مسافر، اگر تم اس کو میرے پاس نہ لا سکے تو پھر تمہارے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہ ہوگا اور پھر تم میرے ملک میں آنے کا ارادہ نہ کرنا۔ جس کے جواب میں ان لوگوں نے عرض کیا کہ بہت جلد ہم اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں پہنچ کر عرض اور معرض کریں گے اور بنیامین کو یہاں لانا ہمارا سب سے پہلا کام ہوگا۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ سچے دل سے بنیامین کے لانے کا اقرار کرتے ہیں اور نہایت باوشوق وعدہ کر رہے ہیں تو نہایت متاثر ہوئے اور ان کی حالت پر آپ کو اس وقت بہت کچھ ترس بھی آیا، یہاں تک کہ آپ اس وقت آپ دیدہ ہوئے اور خفیفہ طور سے خدام کو اشارہ کیا، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا کہ تم کے تمام ہدیے اور تحفے جو کہ ہمارے لیے کنان سے یہ لائے ہیں ان کے گلے میں رکھ دو۔ یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نے جب ان کو جو ہے تھوڑا بہت ادھر ادھر سے کر کے اون بھی دی تھی اور کچھ بھی سامان دیا تھا کہ یہ بادشاہ کو ہے نا ہدیہ دینا، تحفہ دینا، تو یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ ہدیہ ان کو واپس کرا دیا۔ جب ان کو سامان دیا تو اپنے جو جتنے بھی سپاہی ہیں ان سے یہ کہا کہ ان کے سامان میں یہ ہدیہ واپس سے رکھ دو تاکہ یہ گھر جا کے دیکھیں اور اس طرح رکھو کہ جب یہ غلہ اپنے گھر جا کر کھولیں تو اس وقت یہ طائف انہیں واپس سے ملے۔ جناب یوسف کی اس سے عرض یہ تھی کہ یہاں پر نظم ہے ان بھوکوں کو کیا تکلیف دوں اور تحفے یا عوض کیا ان سے لوں، ہے یہ والد کی نشانی اے فتیٰ قافلہ ہے آل اسرائیل کا، دور سے چل کر آئے تھے یہاں اور بڑی امیدیں لائے تھے یہاں، نیز یہ ان کا یہ پیز ہے کام اے بس انہی کے اے وزیر۔ دوسرا ایک راز اس میں یہ بھی ہے، گھر پہنچ کر دیکھیں گے جب میری شے مجھ کو دینے آئیں گے یہ واپس ضرور،
پاس ہوگا ان کو گوہ کے یہ ظہور، اور دیانت دار ہوں گے یہ اگر بھائی کو لائیں گے اپنے جلد تر۔ ڈر نہ ہوتا راز کھلنے کا اگر آپ دیتے زر و جواہر اس قدر، بس الٹ دیتے خزانے مصر کے، گو نہ ہو کیسے ہی آخر بھائی تھے۔ شاخ تھی جن کی جدائی شاخ تھی، وقت رخصت اور بے چینی بڑھی۔ قافلہ تیار ہوتا ہے وہاں، قلب یوسف تل ملاتا ہے یہاں۔ کر رہے ہیں قافلہ رخصت جناب، حیف دل کی ہے مگر حالت خراب۔ مصر کیسا اور کیا اس کا مزہ، قافلے میں دل پڑا ہے آپ کا۔ یوسف علیہ السلام کا شبہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کنانی مسافروں کی روانگی میں مصروف ہیں اور ان کے لیے بظاہر کچھ ایسی زیادہ تیاریاں نہیں کر رہے ہیں، صرف ایک اونٹ گلے کا ساتھ کیا ہے، مگر بوقت روانگی جناب کی طرف سے سرگرمی بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے، جس سے دیکھنے والا یقیناً اپنے دل میں شبہ کر سکے کہ ضرور کوئی خاص وجہ ہے کہ جو بادشاہ ان مسافروں کی مدارات میں اس درجہ حصہ لے رہا ہے اور ہر وقت انہی کے لیے احکام صادر ہوتے ہیں، ضرور یہ کوئی نہ کوئی بات ہے۔ چنانچہ جب قافلہ تیار ہوا اور کنانی مسافروں کو رخصت کرنے کے لیے خدام و مصاحبین شاہی جمع ہوئے تو کنانی لوگ دیکھتے ہیں کہ بنفسی خود بادشاہ مصر بھی وہاں ٹہل رہے ہیں اور مہمانوں کا قافلہ تیار کرنے میں سرگرم ہیں، جن کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے اور وہ قافلے کے ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کنانی مسافروں کے دل پر ایک خاص اثر اور بادشاہ کی اس گہری ہمدردی سے وہ آدھے ہونے لگے کہ اتنے میں یہودا، جو سب سے زیادہ سمجھدار اور بھائی تھا بادشاہ مصر کی طرف سے، اس کے دل میں کچھ شبہ پیدا ہوا اور وہ بغور آپ کی چال ڈھال پر نظر ڈال کر سمجھا کہ غور سے دیکھو تو شاہ مصر کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ یوسف نہ ہو بہو رفتار بھی اس کی سی ہے اور بس گئی گفتار بھی اس کی سی ہے، کیسی کرتا ہے ہمدردی خاطریں، کس قدر اس نے نوازے ہیں ہمیں، غور تم نے اب تک یہ بھی نہ کی، اس قدر گہری تواضع اور عطا، پوچھتا ہے کس قدر احوال یہ، کیوں ہے ہمدردی میں اس کا حال یہ، کیوں یہ بنیامین کا طالب ہوا، ذکر سے یعقوب کے کیوں رو دیا، میرے دل پر کھنچ رہی ہے ایک لکیر، ہو نہ ہو یوسف ہے یہ ماہ منیر۔ یہودا کے بھائی، اے یہودا عقل کی باتیں تو کرو، بھائی سمجھے ہو بادشاہ مصر کو، سلطنت اور بادشاہت مصر کی آپ کے یوسف کو کیوں کر مل گئی، اور اگر یہ یوسف ہوتا اے اخی، ہم سے ہمدردی نہ کرتا یہ کبھی، بلکہ لیتا ہم سے یہ بدلے ضرور اور کرتا ہم سے یہ بے حد نفور، دیکھ کر یہ حال یہ جاہ و جلال، آہ نہیں سکتا ہے یوسف کا خیال۔ سن کے یہ کنانیوں کی گفتگو، زہرہ یوسف نے بدلی اپنی خو، سخت غصے سے ہوئے ہو کہ یہ ان سے کہا، تم پہ بس الزام ہے جاسوس کا، یا کوئی ضامن یہاں سے اپنا دو، یا بہت جلدی سے لاؤ بھائی کو، تاکہ ہم راضی ہوں تو تم سے جلد تر، ورنہ تم ہو جاؤ گے زیر و بر۔ تم نے کیا سمجھا ہے شاہ مصر کو، ہوش کی اور عقل کی باتیں کرو۔ کنانی لوگ ڈر گئے وہ شاہ کی تقریر سے، اور گیا وہ شبہ اس تدبیر سے، دست بستہ سب نے حضرت سے کہا، غور فرمائیں غریبوں کی خطا، واقعی ہم سے ہوا ہے یہ قصور، عقل میں آیا تھا اپنی ایک فطور، ہم مسافر بے وطن ہیں بالیقین، کوئی ضامن یا اس سے دے سکتا نہیں، بھائی کو حاضر کریں گے جلد تر، آپ سے انعام لیں گے سر بسر۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں جو یوسف کا شبہ پیدا ہو گیا تھا وہ دور ہو گیا اور اب سچے دل سے بہت جلد واپس آنے اور بنیامین کو لانے کا اقرار کرتے ہیں، لہٰذا نہایت خوشی سے انہیں عارضی رخصت عطا فرمایا اور انہیں شہر کنعان جانے کی اجازت دی۔
चुनाचे ये 9 के 9 भाई मिस्र से रवाना हुए और जब ये मंजिल ब मंजिल रास्ता तय कर रहे हैं, लेकिन शाह मिस्र की मदारात और इंतहाई अखलाक से बेहद खुश हैं और बहुत कुछ तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हैं। आपस में कहते हैं कि बादशाह की मेहरबानी और इंतहाई कदरदानी से हम सख्त हैरान हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों किया। जिसके जवाब में किसी भाई ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि बादशाह के अखलाक हद से बढ़े हुए हैं, जिससे वो हर किसी वना किस से बहुत अच्छी तरह पेश आता है और हर किसी की मदारात में ऐसा मसरूफ़ होता है कि जैसे कोई अपने यगाने के साथ सलूक करता है। किसी ने कहा कि यहूदा का शुबा मुझे तो कुछ सच्चा मालूम होता है, क्योंकि जब मैं ख़याल करता हूँ तो उसकी नकाब में से बल्कि यूसुफ़ की आवाज़ सी आती है और चाल ढाल तो बिल्कुल यूसुफ़ ही जैसी थी। जिसके जवाब में किसी ने कहा कि बेशक कोई बोला कि भला यूसुफ़ को ये जलाल कहाँ से मुयस्सर आ सकता है और वो क्यों कर बादशाह मिस्र हो सकता है। खुदा जाने वो कहाँ मादम हुआ होगा और ना मालूम वो ज़िंदा भी होगा या नहीं। किसी ने कहा कि फ़िल हकीकत अगर ये यूसुफ़ होता तो यकीनन हमें ज़िंदा दरगोर करता, यानी कि मार डालता और हमारी ज़ालिमों के खदा जाने से कैसे कैसे बदले लेता और हमें हमारी करतूतों का बुरी तरह मज़ा चखाता। गर्ज के ये बात करते हुए शहर किनान की तरफ चले जा रहे हैं। वहाँ इंतज़ार बसार के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने शहर मिस्र की जानिब अपना एक एलची रवाना किया और उससे फरमाया कि देखो और तलाश करो कि वो कहाँ गए। मुबादा प्यारे यूसुफ़ की तरह कहीं वो भी बूढ़े बाप को दाग व मार्फत ना दे। जाओ और जल्दी से मेरे 10 फर्जंदों को तलाश करके लाओ। आह ए वालिद, ये बेटों का ख्याल, आह ये याकूब, ये उल्फत का माल, आपकी हालत पे गिरते हैं सभी। क्या मोहब्बत है गज़ब औलाद की, किसने ये रिश्ता बनाया ए नबी, ये मोहब्बत किसने दी औलाद की। किस कदर बेचैन हुआ उनके लिए वो जिन्होंने आपको सदमे दिए, दिल हुआ था जिनके हाथों पाश इस कदर उनकी हुई तुमको तलाश। एलची किनान से निकला ही था, मिल गया बस काफ़िला आता हुआ और सब दाखिल हुए किनान में, जान इसराइल आई जान में। इंशाअल्लाह इससे आगे का वाक़या जो है मैं अगली वीडियो में डालूँगी और मेरी वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। तब तक के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।